بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کامیابی کسی کی جاگیر نہیں۔ مجھے کامیابی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے منہ میں سونے، چاندی، سلور، تانبے یا پتل کا کوئی چمچ نہیں تھا۔ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے لاکھوں خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان میں پیدا ہونا کون سی خوش بختی کی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ معاشی پسماندگی کی چکی میں پسنے والے 8 بچوں کو پالنے کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے میرے ماں باپ، جنہوں نے خوشحالی کی کبھی شکل نہ دیکھی، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا گلا گونڈ کر محرومیوں کی سولی پر چڑھی ہوئی میری ماں، کرتی ترستی اور لاچار زندگی جیتے جیتے بالآخر ہار گئی۔ میرے باوقار مزدور باپ کے ساتھ شانہ بشانہ مشقتوں کا بوجھ بانٹتے بانٹتے میری ماں اتنا تھک گئی کہ خاموشی سے ہمیشگی کے آرام کو اپنا لیا۔ مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ ماں کی بیماری لا علاج نہیں تھی۔ امی کو بر وقت ہسپتال نہ پہنچا سکنا اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے محرومی ان کی موت کا سبب بنی۔ سوچتا ہوں امی جلدی ہسپتال پہنچ جاتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ پھر سوچتا ہوں بھلا ایک گدھا گاڑی آخر کتنی تیز چل سکتی تھی۔ آج نئے ماڈل کی شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہوں تو امی کی بے بسی یاد آتی ہے اور سخت رلاتی ہے۔ کاش میں اپنی ماں کے لیے اس بے بسی کے لمحے میں کچھ کر سکتا، لیکن میں تب اتنا چھوٹا تھا کہ یہ تک احساس نہ تھا کہ میں نے کھویا کیا ہے۔ میں اس لیے روتا تھا کہ سب بہن بھائی روتے تھے، بلکہ کئی بار تو اس لیے روتا تھا کہ چپ کروانے کے لیے بابا جان سے ٹافی، ایک بسکٹ یا چند سکے مل جاتے تھے۔ سوچتا ہوں کاش امی تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو آج میں انہیں دنیا کے سب سے اچھے ہسپتال لے جاتا اور ہر قیمت پر ان کے لیے خدا سے چند سانسوں کی التجا کرتا۔ بچپن ناآسودگی، پریشانی، محرومی اور تنگ دستی کی داستان تھا۔ خواہشوں کی جستجو تو دور کی بات، ضرورتوں تک بھی رسائی نہ تھی۔ اپنی پسند کے کپڑے کبھی نہ پہنے، چمکتے دمکتے الیکٹرانک کھلونوں کی بجائے اپنی ہاتھ سے بنائے مٹی کے کھلونوں پر ہی اکتفا کیا۔ زندگی میں ہر چیز کی کمی تھی، تنگ دستی، غربت، بیماری، بے بسی اور مایوسی کا راج تھا۔ زندگی محرومیوں سے بری پڑی تھی، گھر کا جذباتی ٹمپریچر خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ ہاتھ تنگ ہے کہ الفاظ سن سن کے کان پک گئے تھے۔ زندگی ادار پہ چل رہی تھی، روز مرہ کے سودا سلف کے لیے ادار، مالک مکان سے ادار، دودھ والے سے ادار، حتیٰ کہ اسکول کی فیس بھی ادار۔ ہر مہینے ٹیچر کلاس سے نکال دیتی، جاؤ گھر سے فیس لے کے آؤ۔ گھر سے جواب آتا ابھی پیسے نہیں ہیں۔ کئی بار تنگ آ کر گھر میں سے کوئی کہتا فیس نہیں ہے، ماسٹر صاحب سے کہو ہمارا نام کاٹ دیں۔ آج پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ان تمام محرومیوں، تنگ دستیوں اور مشکلات کے باوجود مجھے اپنا بچپن یادگار محسوس ہوتا ہے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیل کا سامان بھی خود ہی بنا لیتے تھے۔ کبھی پولیتھین کے بیگ اور کپڑوں کو جلا کر ایک سخت قسم کی گیند نما چیز بنائی تو کبھی پرانے کپڑوں اور ٹاکیوں کو سوئی دھاگے سے سی کے کرکٹ کھیلنے کے لیے کھدو تیار کیا۔ بہن جس ڈنڈے سے کپڑے دھوتی وہی ہمارا بیٹ بن جاتا۔ کسی درخت پر چڑھ کر اس کی مضبوط ٹہنی جو آگے سے ذرا مڑی ہوتی کاٹی جاتی اور وہی ہماری ہاکی بن جاتی۔ پرانی کتابیں، پرانے کپڑے، پرانے جوتے، پرانے بیگ ہی ہمارے ساتھی رہے۔ کلاس کے دیگر بچوں کی نئی کتابیں، بیگ، جوتے، کپڑے دیکھ کر ہمارے اندر نئی آرزویں جاگتی، لیکن محرومی کی لوریاں ان آرزوؤں کو پھر سے سلا دیتی۔ باقی بچوں کو اسکول سائیکل پر آتا
آتا جاتا دیکھتے تو بڑی خواہش بڑھتی کہ کاش ایک سائیکل ہمارے پاس بھی ہوتی، لیکن اسکول سے ہائی اسکول، کالج سے یونیورسٹی تک کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بھی سواری ہمارا مقدر نہ بن سکی۔ ماں باپ غریب ضرور تھے لیکن شعور، علم، آگاہی ان میں کوٹ کوٹ کے بڑا تھا۔ ابو نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی لیکن اعلیٰ درجے کی شاعری لکھتے تھے۔ بے سر و سامانی اور وسائل کی شدید قلت کے باوجود ان کے لباس، گفتار اور طرز عمل سے وقار جھلکتا۔ محنت، سچائی اور بلند عزمی میں نے انہی سے سیکھی۔ امی خاص طور پر چاہتی تھیں کہ ان کے بچے پڑھیں، اسکول جائیں۔ ابو نے 6 بیٹوں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی کو اپنے ساتھ کام میں نہیں لگایا، خود مشقتیں جھیلی لیکن بچوں کو تعلیم کا راستہ دکھایا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے لاتعداد قربانیاں دی۔ میں نے انہی سے سیکھا کہ کوئی اعلیٰ مقصد بغیر قربانی دیے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے والدین نے بچوں کی تعلیم اور شاندار مستقبل کے لیے کتنی ہی ہجرتیں کی، کتنے ہی گھر بدلے، کتنے ہی ذرائع آمدن اختیار کیے اور کتنے ہی دکھ جھیلے اور کتنی ہی بار بے گھری کی اذیت سہی۔ ان کی قربانیوں کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی دینی ہوگی۔ انہیں یقین تھا کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام بھی ہوگا۔ ہاں، انہیں اس بات کا شاید پتہ نہیں تھا کہ قربانی کے ثمرات آنے پر وہ خود ان سے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ میں نے اپنے ابو سے سیکھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اب کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ محنت میں عظمت کی چلتی پھرتی مثال میرے امی ابو تب بھی میرے ہیرو تھے جب بغیر کسی دباؤ کے میں نے سیلز مین کی نوکری کی۔ الیکشن کے دنوں میں کڑکتی دوپہروں میں گاؤں گاؤں پھر کر وال چیکنگ کی۔ انٹرمیڈیٹ میں گولڈ میڈل کے باوجود میرا فیکٹری میں مزدوری کرنے میں کبھی آر محسوس نہ کرنا بھی انہی کی تربیت کا اثر تھا، لیکن اپنی کمائی کبھی ان کی ہتھیلی پر رکھ سکوں یہ خوش بختی میرے حصے میں نہ آ سکی۔ اگر کبھی بھی آپ نے زندگی میں شکایات کی ہیں، دوسروں کی وجہ سے خود کے پیچھے رہ جانے کا رونا رویا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ اپنی زندگی کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں۔ میری زندگی غربت کی پگڈنڈیوں سے خوشحالی کی شاہراہ پر کیسے پہنچ گئی؟ سر جھکا کے جیو کی چلتی پھرتی مثال نے سر اٹھا کے جیو کے پیغام کو پھیلانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ کیا تھا؟ وہ سوچ کی ذرا سی تبدیلی تھی، ایک انداز فکر تھا، چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا ایک نیا زاویہ تھا۔ وہ سوچ کی ذرا سی تبدیلی تھی، ایک انداز فکر تھا، چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا ایک نیا زاویہ تھا۔ وہ ایک احساس تھا، ذمہ داری کا احساس، جس نے دل میں اس سوچ کو جگہ دی کہ اس وقت میں جہاں بھی ہوں، جس طرح کی بھی زندگی جی رہا ہوں، اور جو بھی ناکامیاں، مایوسیاں، ستم ظریفیاں، تنگ دستیاں، ناآسودگیاں اور بدحالی میرے زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری صرف ایک ہی شخص پر عائد ہوتی ہے اور اس کا نام ہے قیصر عباس۔ میرے سر جھکا کے جینے کی ذمہ داری خود میرے اپنے سر ہے۔ میرے والدین ذمہ دار ہیں، نہ معاشرہ، نہ اساتذہ، نہ سکول، نہ تعلیمی ادارے، نہ حکومت، نہ معاشی اقتصادی صورتحال اور نہ ہی مہنگائی کا پہاڑ۔ میں ہر روز سر اٹھا کے جینے کا عزم کرتا رہا، زندگی ہر روز بڑی بے دردی سے مجھے پچھاڑتی رہی۔ میں ہر صبح ایک نئے جذبے کے ساتھ نئی منزلوں کی تلاش میں نکل پڑتا، زندگی ہر شام میرے قدموں کے ساتھ ناکامیوں کا بوجھ باندھ کر مجھے اپاہج بنانے کی تیاری کرتی رہی۔ دن میں خود کو شاندار کل کی نوید سناتا اور ہر رات میری سسکیوں کی گواہ بنتی۔ ناکامیاں، محرومیاں، جھڑکیاں،
افسردگیاں، نامرادیاں، مایوسیاں میرا گراؤ کر لیتی۔ مجھے اپنے مرحوم والد کی شاباش بڑی سرگوشیاں خوابوں میں سنائی دیتی۔ گرنا بری بات نہیں ہے، گرے رہنا اور دوبارہ نہ اٹھنا بری بات ہے۔ اگلی صبح میں ناکامیوں کے سارے وار، درد کی ساری ٹیسیں، حوصلہ شکنی کے سارے جملے بلا کر سر اٹھا کے جینے کے عہد کی تجدید کرتا، اپنی زندگی کی باغیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کا عزم کرتا اور نکل پڑتا سر اٹھا کے جینے کے سفر پر۔ ایسا نہیں کہ اگلے ہی دن میرا سفر وسیلہ ظفر بن جاتا، اس دن درد کی شدت پہلے سے بھی بڑھ جاتی۔ شام کو نڈال، نامراد، ناکامیوں کے بوجھ سے لدا ہوا کسی بس اسٹاپ پر کھڑا جیب سے ساری جمع پونجی نکال کے گن رہا ہوتا۔ بس میں بیٹھنے کے پیسے پورے نہ ہونے کے باعث کسی انجان منزل کی طرح تھکن سے چور پیدل ہی چل پڑتا۔ رات تک سر اٹھا کے جینے کی آرزوئیں آخری سانسوں پر پہنچ جاتی۔ پے در پہ ناکامیوں، جذبوں، لگن اور ہمت کو امتحان میں ڈالتی۔ میں سوچتا آج تو حد ہو گئی، میری بس ہو گئی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر دور کہیں سے شاباش کی سرگوشیاں، اپنے ساتھ کیے وعدے اور خواب مجھے اپنی طرف کھینچتے۔ سر اٹھا کے جینے کی آرزو ایک بار پھر پوری آب و تاب سے انگڑائی لیتی۔ سر اٹھا کے جینے کی آرزو ایک بار پھر پوری آب و تاب سے انگڑائی لیتی۔ دل ولولے سے بھر جاتا، آنکھوں میں چمک آ جاتی اور جذبوں کو ایک نئی جلا ملتی اور میں اپنے خوابوں کے تعاقب میں دل و جان سے نکل کھڑا ہوتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب برسوں کی ریاضتیں رنگ لے آئی، زندگی سر اٹھا کے جینے کی ڈگر سے شناسا ہو گئی اور بالآخر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ زندگی بدلی تو بہانوں کی زنجیریں توڑنے سے، زندگی نے سر اٹھا کے جینا شروع کیا تو اپنا بوجھ خود اٹھانے کا فیصلہ کرنے سے زندگی بہتر ہوئی، تو الزامات سے توبہ کرنے سے زندگی بدلی، تو شکایات کے پلندے کو سمیٹنے سے، ذمہ داری اٹھانے سے، خود انحصاری سے، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے سے اور یہ طے کرنے سے کہ 100% کامیابی ذمہ داری اٹھانے سے ہی آتی ہے، 99% ذمہ داری اٹھانے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ کیا آج سے آپ اپنی زندگی کی 100% ذمہ داری اٹھائیں گے؟ یہی تیاری، یہی عہد، یہی فیصلہ، یہی تہیہ، یہی عزم دراصل سر اٹھا کے جینے کی طرف آپ کا پہلا قدم ہے۔ کیا آپ سر اٹھا کے جینے کے لیے تیار ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے، بہن بھائیوں سے شیئر کیجیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کامران فرمائے، آپ کے راستے کی مشکلات کو ختم فرمائے، راستوں کو آسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔